افضل حمید بٹ صاحب، حافظ انور اسماعیلی صاحب، سلیم بٹ صاحب، سردار قدیر صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، ان تمام لوگوں کی تقاریریں تھیں، لیکن چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے میں ان سے انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ پھرتا ہے فلک برسوں تب کہیں، پھرتا ہے برس فلک برسوں تب کہیں، خاک کے پردے سے انسالے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد میں انتہائی شعلہ بیاں مقرر نوجوان دلوں کی دھڑکن گلگت بلتستان آزاد کشمیر زون کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی سے ملتمس میں ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر توقیر گیلانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے، ہے کس کی گردن پہ خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے، جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے وہی خطا کل سبھی کریں گے۔ وظیفہ خوروں سے کیا شکایت، ہزار دیں شاہ کو دعائیں، مدار جن کا ہو نوکری پر وہ لوگ تو نوکری کریں گے۔ سجائے پھرتے ہیں تمغہ فن، رہے ہیں جو ہم خیال رہزن، ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا رہبری کریں گے۔ نہ خوف زندہ نہ دار کا غم، یہ بات دہرا رہے ہیں پھر ہم کہ آخری فیصلہ وہ ہوگا جو مل کے سب آدمی کریں گے۔ انتہائی قابل احترام قائد تحریک جناب امان اللہ خان صاحب، جناب محمد یاسین ملک صاحب پنڈال میں تشریف فرما، اس دھرتی کے حریت پسند، آزادی پسند، محب وطن ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، ٹائم بہت ہو چکا ہے، تقریر تو لمبی کی جا سکتی تھی لیکن یاسین ملک صاحب کو واپس جانا ہے۔ مختصراً کچھ باتیں عرض کروں گا کہ آج آپ نے جس طرح قائد تحریک امان اللہ خان کا اور قائد انقلاب عظیم آزادی پسند رہنما محمد یاسین ملک کا یہاں پر استقبال کیا، جس جذبے کا، جس بھائی چارے اور اخوت کا، جس دوستی کا اور اتحاد کا آپ نے پیغام دیا ہے، خدا کی قسم اس پیغام کی اس وقت کشمیری قوم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہم الگ الگ نظر آئیں، ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے نظر آئیں، ہم پارٹیوں میں بٹے ہوئے نظر آئیں، اور وہ یہ کہہ سکیں، ہر فورم پر جا کر یہ کہہ سکیں کہ کشمیری پہلے متفق تو ہو جائیں، کشمیری پہلے متحد تو ہو جائیں، ایک آواز تو بنا لیں، پھر ہم سے بات کریں۔ یہی بات ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، یہی بات اسلام آباد میں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کشمیریوں کو یہ ثابت کرنا ہے، کشمیریوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم ایک ہیں۔ ذرا آواز دیں زور سے، آواز دو، ہم ایک ہیں، آواز دو، آواز دو، آواز دو۔ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، جس طرح محمد رفیق ڈار صاحب نے یہاں پر کہا کہ یہاں پر اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت نے بھی بھارتی مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج وہاں ایک مہینہ ہو گیا، لوگ کرفیو کے اندر رہ رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، میڈیا پر پابندی ہے، خبریں باہر نہیں آ رہی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں مقید ہیں۔ اس کے باوجود نوجوان لڑکے احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں، گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کل ہی حیدرآباد یونیورسٹی میں بھارت میں ہمارے ایک نوجوان کو جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا اس کو رات کے اندھیرے میں کمرے کے اندر شہید کیا گیا۔ وہاں انتہا پسند ہندو آپ کی اس قیادت کے خلاف بات توڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان کا میڈیا آپ کی قیادت کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل کر رہا ہے۔ اس لیے پار بھی یہ آواز دی گئی، سارے کشمیریوں نے متحدہ مجلس سے مشاورت قائم کر کے احتجاج کی کال دی ہے۔ یہاں پر بھی آزاد کشمیر کی حکومت کا، سیاسی جماعتوں کا یہ اچھا اقدام ہے کہ وہ ایک اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ اس تاثر کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ہمارا اختلاف ہے یا کشمیری آپس میں متحد نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت سنجیدگی کی ضرورت ہے، جب مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے، جب مسئلے پر آپ کی بات سننے کے لیے دنیا تیار بیٹھی ہے، کیونکہ آپ نے دنیا کی آواز پر لبیک کہا، آپ نے بندوق کو پیچھے رکھا، آپ نے پرامن ہو کر یہ بتایا دنیا کو کہ کشمیری امن کو بھی موقع دے سکتے ہیں، کشمیری امن کے دشمن نہیں ہیں۔ کشمیریوں نے بندوق اس وقت اٹھائی تھی جب ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ آج آپ نے دنیا کو امن کا موقع دیا، اب دنیا آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ باہر نکل کر ایک
سڑکوں کے اندر بیٹھے رہے, سڑکوں میں بیٹھے رہے, اور انہوں نے انقلاب لایا, تبدیلیاں لائی, ظالم حکمرانوں کو 50 سال سے بیٹھے ہوئے حکومتوں کو گرایا. تو کیا وجہ ہے کہ یہ منحوس خونی لکیر جو اس 10 قدم کے فاصلے پر ہے, یہ ہم کشمیری نہیں گرا سکتے؟ کیا ہم میں غیرت نہیں ہے؟ کیا ہم میں جذبہ نہیں ہے؟ جذبہ ہے, لیکن ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے. اب اس تقسیم کو ختم کرنا ہوگا. میں ایک بات کا آپ سے وعدہ لے کے یہاں سے جاؤں گا, آپ سے یہ وعدہ کہ جس طرح آج آپ نے اتحاد کا مظاہرہ کیا, یہاں ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, مسلم کانفرنس کے لوگ ہیں, جماعت اسلامی کے بھی ہیں, لبریشن فرنٹ کے بھی ہیں, دوسری سیاسی تنظیموں کے بھی لوگ ہیں. آپ نے یاسین ملک کو اور امان اللہ خان کو اس لیے یہاں پر ویلکم کیا, یہ آپ کو کوئی اسکیمیں دینے نہیں آئے تھے, کوئی کالج دینے نہیں آئے تھے, اس لیے ویلکم کیا کہ یہ آزادی کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے یاسین ملک صاحب 9 تاریخ کو بھارتی مقبوضہ کشمیر جا رہے ہیں, وہاں پر ان کے خلاف ایک پلان تیار ہے, ان کے پاسپورٹ کو ضبط کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو جیل میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں, پوری قوم اس طرف انتظار کر رہی ہے. جب یہ پار جائیں گے, یہ یہاں پر ہر جگہ جا کر یہی پیغام دیتے رہے ہیں کہ بھائی بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جب لوگوں کو کرفیو کے زور پر اندر رکھا جائے تو یہاں سے جو ہے وہ تحریک آگے بڑھنی چاہیے, یہاں سے آواز آنی چاہیے, اور پھر آنے والے وقتوں میں پوری قوم کے اندر اتحاد پیدا کرتے ہوئے اس سیز فائر لائن کی طرف پرامن طور پر جب قوم بڑھے گی, جب اس کی کال قائدین دیں گے, تو ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے کہ کیا قائدین کی کال پر لبیک کہیں گے؟ کیا آزادی کے لیے یاسین ملک کا ساتھ دیں گے؟ کیا اس بار جو MMM جو ہے وہ نتیجہ مجلس مشاورت کوئی کال دے گی تو یہاں سے رد عمل دیں گے, آرم مرگا دیں گے؟ آخری شعر پا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے, فقط پیرا نہیں دینا ہمیں تاریخ گلیوں میں, ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے پاکستان کو اکابو سے لڑانا ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. سبھی کو بتا جائیں گے وہ جوانی جو خون کو جلاتی نہیں, وہ وطن کے لیے رنگ لاتی نہیں. میرے بزرگوں تقریباً گزشتہ 1.5 سال سے بیمار ہوں, فالج کا حملہ ہوا ہے اور 3 حملے ہوئے ہیں. زبان کچھ بڑا سی ہے اور آسا کے تھوڑا سا کمزور ہوا ہے. تو میں چند باتیں ہی سب سے پہلے کرنا ہے. حضرات, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم پرانی فوج یہ گرفتی جن مرحلوں سے گزرے ہیں اس کی ایک مثال یہ ملتی ہے. سن 1963 میں سب ہم نے جموں کشمیر کمیٹی بنائی تو پورے آزاد کشمیر سے صرف 15 آدمی ہندوستان کے حامی تھے, صرف 15 آدمی. اور آج کا یہ جمع غفیر یہ ثابت کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ زبان پر ہندوستان کشمیر کا نام نہ لیتے ہو, مجبوریاں ہیں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دل سے یہی نعرہ مجھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں
अगर इन हालात में जब आपको आपके लिए ये फिजा पूरी तरह हमवार है, आप अगर ये कश्मीर के कोई जानकारी की निगाह नहीं करें और कश्मीर का हसूल न करें तो मेरे ख्याल में आप में से आप जैसे कोई बगैरत नहीं। आपको इसके लिए जद्दोजहद करना है, मरना है। मुझे 3 दफ़ा अटैक हो गया, मर हो सकता था, कोई सा हो सकता है। तो आप मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग इन हालात में इस साजगार हालात में ये काम नहीं किया तो मेरे ख्याल में आप में से कोई बागैरत आदमी नहीं है। मैं खासकर मैं SLF को मैं अपनी तंजीम समझता था। इनमें से कुछ गलतियाँ हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि वो SLF जो मेरी तंजीम है और रहेगी इसका मुताबा करेगी और इस तरह उसको ये करेंगे, उसको रिवाइव करेंगे पूरे तंजीम के, क्योंकि हम सब बूढ़े हैं और नौजवान का बहुत ऐसी है जो इस मुमकिन दिखाई देने वाली चीज़ को मुमकिन बना सकती है, आसानी से मुमकिन बना सकती है, बहुत आसानी से मुमकिन है। और अगर वो इसके लिए काम करें तो मेरे ख्याल में आपने खुद यानी वो मुहब वतन है और नहीं वो खुदमुख्तार कश्मीर का हमें प्लीज़। और दूसरी बात जो मैं ये कहता हूँ और मेरे अजीज़ डॉक्टर कबीर गिलानी ने कही तो यासीन मलिक एक वाहिद शख्स है जो खुदमुख्तार कश्मीर के लिए मकबूजा कश्मीर में लड़ रहा है। उसके खिलाफ इस वक्त केस चल रहा है और अगर किसी ने हाथ लगाया उससे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका आज़ाद कश्मीर का नौजवान आसमान को सर पर उठाएगा उनके हक में। आप करेंगे? मैं एक नारा मारूंगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। लहू की तर्जमानी करने वाले ऐसे सोचितगढ़ के पासदार, धरती माँ के वफादार, साम्राज्य के बागी, इनकलाब के दाई, नौजवान दिलों की धड़कन, आने चमन, शान वतन, न बिकने वाले न झुकने वाले, मकबूल भट्ट के सच्चे पैरोकार, पूरा मन सियासी जद्दोजहद के शाहसवार, जिनकी एक झलक देखने के लिए आज तक पानी का सारा शहर उमड़ा है। आपकी तालियों की धूल में तशरीफ ला रहे हैं। कायदी तहरीक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सुप्रीम हेड जनाब अमानुल्लाह खान साहब, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मोअज़्ज़ज़ कायदी
ततापानी के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए ज़माने नए सुबह व शाम पैदा कर। मेरा तरीका अमीरी नहीं, मेरा तरीका अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मैं यहाँ ततापानी के बुजुर्गों, नौजवानों, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो यहाँ मौजूद लीडर हजरात हैं, ततापानी में स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट के लीडर और कारकुन और मुख्तलिफ तंजीमों से जो आज़ाद कश्मीर में जो यहाँ पर जिन्होंने इतनी प्यार मोहब्बत से यहाँ पर बुलाया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो मुझे याद आया 1999 शहीद कश्मीर इशफाक मजीद वानी और मैंने यहाँ से एक बॉर्डर क्रॉस की थी। इसलिए ये जो ततापानी के बॉर्डर हैं, इस ततापानी के इलाके में यहाँ के नौजवानों ने अमली तौर पर इस तहरीक आज़ादी में न सिर्फ शिरकत की बल्कि मकबूजा कश्मीर में यहाँ के नौजवान इस तहरीक आज़ादी में शहीद भी हुए, जिनमें काबिल ज़िक्र हैं शहीद इम्तियाज़ जंगवी, शहीद लियाकत शाहीन मदारपोरा, शहीद कारी वहीद मदारपोरा, शहीद हाफिज खादिम हुसैन, शहीद शाहबाज। ये यहाँ के नौजवान थे जिन्होंने कश्मीर की तहरीक आज़ादी में अपना खून देकर जो कश्मीरी लोगों पे आर पार एक तोहमत लगाई गई थी कि बुज़दिल बेगैरत कौम हैं, ये नहीं लड़ सकती हैं, ये घर में बैठ के आज़ादी मांगती हैं। लेकिन पिछले 25 साल गवाह है जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने अस्करी तहरीक का आगाज़ किया कि कश्मीर के हर गली कोचे में, गाँव में, बस्तियों में, दरियाओं में, जंगलों में वो कौन सी जगह है जहाँ पर आर पार के कश्मीरियों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, इमामों ने, आलिमों ने, दानिशवरों ने, ख़वातीन ने शुहदा के मज़ार नहीं सजाए। और ये कश्मीरी लोगों ने आर पार मजलूमियत की हालत में मकबूजा कश्मीर में अपना खून गिराया और यूं कश्मीरी लोगों पे जो तोहमत लगाई गई थी बुज़दिल बेगैरत कौम है, इस कौम ने साबित कर दिया कि किस तरीके से हिंदुस्तान की 10 लाख फौजियों की मौजूदगी में, जिन फौजियों के पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं, जिन्होंने कश्मीरियों के घर जलाए,
جنہوں نے کشمیریوں کو گرفتار کر کے قتل کیا، جنہوں نے گھروں کو بارود سے اڑایا، لیکن اتنے ظلم جبر کے باوجود وہ اس کشمیری کو آزادی کی تحریک آزادی سے دور نہیں کر سکا۔ کیونکہ 1984 میں 11 فروری کو اسی حکومت ہندوستان نے ایک فیصلہ کیا، شہید اعظم محمود مقبول بٹ صاحب کو پھانسی دے دی۔ ان کو گمان تھا کہ شہید اعظم محمد مقبول بٹ صاحب کو تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر پھر تہاڑ جیل میں ہی دفن کر کے ہم کشمیری کی تحریک آزادی کی اذان کو پوری طریقے سے ختم کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ایک جب خلوص نیت سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور انسانوں کی جدوجہد کے لیے میدان میں آتا ہے، یہ کام تمہارا نہیں ہے تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا، بلکہ وہ محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود پیدا کر لیتا ہے اس شخص کی۔ مقبول بٹ صاحب اس وقت ہندوستان کے لیے گمنام تھا، کشمیری نوجوانوں کے لیے گمنام تھا، لیکن جب انہوں نے مقبول بٹ صاحب کو تہاڑ جیل میں پھانسی دی تو کشمیر کے ہر گھر میں مقبول بٹ پیدا ہوا، آر پار، اور 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں نے 1988 کی جدوجہد جب شروع ہوئی اس کے بعد 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری ابھی تک اس تحریک آزادی میں شہید ہو چکے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں چھوٹے چھوٹے 12-14 سال کے بچے بھی جو ہیں، ہم نے پرامن تحریک شروع کی اور آپ لوگوں نے دیکھا یہی کشمیری نوجوان کس طریقے سے کشمیر کے لال چوک میں نکل کے آیا، لاکھوں کی تعداد میں، بزرگ بھی، بچے بھی، خواتین بھی، اور ہندوستان کا نام نہاد کرفیو توڑ کر یہ لال چوک میں 6 مہینے تک بیٹھا۔ 2008 میں، 2009 میں، 2010 میں گولیاں چلی، 72 شہید ہوئے، 2008 میں 45 شہید ہوئے، 2009 میں 124 شہید ہوئے، 2010 میں، لیکن یہ کشمیری کی تحریک آزادی کو ختم نہیں کرتا، اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تب تک اس تحریک آزادی کو اسی شدت کے ساتھ چلائیں گے۔ اس تحریک آزادی میں قید یا پھانسی ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، بلکہ ہماری اب صرف منزل ایک ہے، وہ ہے آر پار جو کشمیری ہیں، جن کی زمین ایک ہے، آسمان ایک ہے، جن کے دریا ایک ہیں، جن کے جسم مختلف ہیں لیکن ان کی روح ایک ہے۔ اور یہ جو مصنوعی دیوار جرمنی کے درمیان بھی کھڑی کر دی گئی تھی، اور وہ دنیا کی 2 سب سے بڑی فوجی طاقتوں نے وہ دیوار کھڑی کی تھی، لیکن انسانی فطرت کا تقاضا ہے، تواریخ نے ثابت کر دیا کہ جو بھی فیصلہ انسانی فطرت کے خلاف ہوگا، وہ فیصلہ اس کے پیچھے کتنی بھی فوجی طاقت ہو، پیچھے ہو، وہ فیصلہ چل نہیں سکتا، وہ پائیدار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ جو دیوار
آر پار کشمیریوں کے لیے کھڑی کر دی گئی ہے، اس دیوار کو اسی جرمنی کی دیوار کی طرح مسمار ہونا ہے اور دونوں کشمیریوں کو ایک ہونا ہے۔ ہماری کوشش ہے، اور میں خصوصاً یہ کہ جو ذمہ داران ہیں یہاں پر یا نوجوان ہیں، آپ لوگوں نے یہ تحریک شروع کی ہے۔ یہ تحریک 1988 میں نئے سرے سے جو ہمارے قائد تحریک جناب امان اللہ خان صاحب کی قیادت میں شروع ہو گئی، اور جس نے 1990 میں 5000 سال کی کشمیر کی تواریخ کا سب سے بڑا انقلاب لایا۔ اس لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جتنے بھی یہاں پر لیڈر حضرات ہیں، کارکن حضرات ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ یہ تحریک ہم اکیلے نہیں چلا سکتے۔ ہم نے مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک اتحاد عمل پیدا ہو گیا تمام تنظیموں کا کہ ہم ایک ساتھ چلیں، اور یہاں پر بھی جب افضل گل صاحب کو پھانسی دی گئی اور آپ نے دیکھا بالکل مقبول بٹ صاحب کی طرف نہ ان کے گھروں کو اطلاع دی گئی، نہ کوئی ملاقات ہو سکی، اور پھانسی دینے کے بعد نیوز کا اعلان کر دیا گیا پھانسی دی گئی اور وہ دفن بھی ہو چکے ہیں۔ جو یہ حکومت ہندوستان نے انسانیت، آئین اور قانون کا قتل کیا، اس کے خلاف یہاں ہم نے بھوک ہڑتال کی تھی اسلام آباد میں، مظفر آباد میں آل پارٹی کا جلسہ بھی ہوا، اور اس کے بعد کوشش ہو رہی ہے کہ آپ نے دیکھا 1992 میں جب قائد تحریک امان اللہ خان صاحب کی طرف سے مارچ کا اعلان ہوا یہاں سے، اور آپ نے دیکھا 20 دن تک مسلسل کشمیر دنیا کے ذہن اور دل پہ چھایا۔ اس لیے ضرورت ہے آزاد کشمیر میں، کیونکہ آپ نے دیکھا مقبوضہ کشمیر میں جب کرفیو نافذ ہوتا ہے تو وہاں پوری آبادی کو گھروں میں قید کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے اس تحریک کو کہ آزاد کشمیر سے ایک اسٹرانگ پولیٹیکل بیک اپ ہو، جو یہاں سے آواز اٹھائے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف یہاں سے آواز اٹھنی چاہیے، اور وہ آواز تبھی اٹھے گی اور مؤثر طریقے سے اٹھ سکتی ہے اگر یہاں جتنی بھی جو تنظیمیں، چاہے جو یہاں الیکشن میں لڑتی ہے یا الیکشن سے غائب کرتی ہے، مجھے لگتا ہے اس کشمیر کے معاملے کے سلسلے میں ہم سب کا وقت آ گیا ہے کہ اشتراک کے اتحادی عمل پیدا ہونا چاہیے۔ اور ہمارے پاس جب ہم 1988 میں آئے تھے اس وقت بھی قائد تحریک امان اللہ خان صاحب کی کوششوں کی وجہ سے انہوں نے یہاں کے تمام سینئر لیڈروں کو جمع کیا تھا، اور انہوں نے اس وقت یہاں پر ایک الائنس بنایا تھا، وہ کوشش بھی قائد تحریک امان اللہ خان صاحب کی، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہاں جو ہم آزاد کشمیر میں مشترکہ طور پر کوششیں کرنے جا رہے ہیں تو اس کوششوں میں بھی ہماری قائد تحریک کا کوششیں ہوگی وہ بارآور ثابت ہوگی، اور انہوں نے ہمیشہ ہی اس سلسلے میں کوششیں کی ہے، کیونکہ ان کا صرف اور صرف یہ عشق رہا ہے تحریک آزادی، اس کے بغیر قائد تحریک نے اس کے بغیر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کا سونا کھانا بیٹھنا صرف تحریک آزادی، اور آج کل کے مادی دور میں ایسی قیادت نصیب نہیں ہوتی۔
جب ہم اپنے جلسوں میں تقریریں کرتے اختلاف کرنے کا حق ہے تو، لیکن ہمیں ایسی باتوں سے بھی احتیاط کر لینا چاہیے. ہمیں کسی بھی تنظیم کے خلاف غیر شائستہ زبان کا استعمال کبھی بھی نہیں کرنا. ایک تنظیم بڑی عوامی تنظیم بن جاتی ہے جو عوام کے لیے کام کرے. جو تنظیم صرف دوسروں کی برائیاں اپنی تقریروں میں کرے، اس تنظیم کا کوئی فیوچر نہیں بن سکتا، مستقبل نہیں بن سکتا. اس لیے ہم آزاد کشمیر میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ ہمارے لیے سب قابل احترام اور قابل محترم ہیں. جو ہمارے باہر کشمیری رہتے ہیں، کیونکہ اس میں آزاد کشمیر سے زیادہ تھا، چاہے انگلینڈ میں ہیں، یورپ میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، کینیڈا یا امریکہ میں ہیں. جب 1975 میں اس تحریک کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ تحریک نہ آزاد کشمیر میں تھی اس وقت، نہ پھر یہ مقبوضہ کشمیر میں. یہ تحریک زندہ ہو گئی انگلینڈ میں، جہاں پر قائد تحریک امان اللہ خان صاحب کی کوششوں کی وجہ سے اس تحریک میں تھوڑی سی جان آ گئی. اور اس کے بعد یہ مسلسل 7 سال تک یہ تحریک نظر آ رہی تھی صرف انگلینڈ میں. اور ہر تحریک کا مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اس قربانی کا تبھی ایک ثمر مل سکتا ہے جس تحریک کا ایک مضبوط ڈپلومیٹک فرنٹ ہو. جس تحریک کا مضبوط ڈپلومیٹک فرنٹ نہیں ہوگا، وہ جو لوگ اس قوم کے قربانیاں دے رہے ہیں وہ قربانیاں دینے کا مقصد ضائع ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر دنیا کو پتہ ہی نہیں ہوگی کہ آپ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں فلسطین میں کبھی 3 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. جہاں کہیں بھی فلسطینی ہے وہ اس وقت کام چھوڑ کر سڑک پہ نکلتا ہے اس ملک میں، اور پوری دنیا میں نظر آتا ہے کہ شاید دنیا میں صرف فلسطین چھایا. اسی طریقے سے جو آر پار کشمیری انگلینڈ، برطانیہ، کینیڈا، مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے آپ سے ہم کوئی قربانی نہیں مانگ رہے، انشاءاللہ قربانیاں لوگ دے رہے ہیں. نہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اپنا کاروبار چھوڑ دو، آپ اپنی نوکری چھوڑ دو، لیکن ایک بات کہیں گے کہ اس تحریک آزادی میں یہ بھی آپ سے، جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو اس وقت آپ چند گھنٹے نکال سکتے ہیں اس پہ احتجاج کرنے کے لیے، آپ شور مچا سکتے ہیں. اور اسی سے نظر آتا ہے کہ کسی دنیا کے کسی کونے میں ظلم ہو رہا ہے. اس لیے میری تمام کشمیریوں سے جو باہر ہے، جو جس تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، میری ان سے اجتماعی اپیل ہے کہ وہ کشمیر کی تحریک آزادی کا جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرے، کیونکہ جس تحریک آزادی کا ڈپلومیٹک فرنٹ مضبوط ہوگا اس تحریک آزادی کی بنیادیں بھی مضبوط ہو جائیں گی. آخر میں یہاں پٹل کے جموں کشمیر
लिबरेशन फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं मरहूम राजा एलपी ताहिर साहब, उन्होंने बहुत खिदमत की इस तहरीक की। और आपने देखा वो जवानी की उनकी खदमात तहरीक के लिए वो हमेशा 24 घंटे वो काम करते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अदा करे। और जो उन्होंने कोशिश तहरीक आज़ादी के लिए की, जहाँ वो आजकल हैं अल्लाह ताला के दरबार में, मुझे पूरी यकीन है, ईमान है, वो वहाँ पर भी सरफरो होंगे और हमारे दिलों में भी उसकी याद हमेशा बसी रहेगी। यहाँ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो लोकल यूनिट है और SSF का लोकल यूनिट, यहाँ अंजुमन गाजरान या सियासी जमातें, मजहबी जमातें, सहाफ़ी हजरात, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर जिस खुलूस मोहब्बत के साथ वो यहाँ आए। मैं फर्दन उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जाते जाते आपसे साथ ये वादा करके जाता हूँ कि ये तहरीक आज़ादी हमारे शोहदा की अमानत है और हमारा ये वादा आपके सामने अल्लाह ताला के साथ है कि जब तक ये तहरीक आज़ादी अपने मंतक की अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी तब तक ये तहरीक आज़ादी जारी रहेगी। जाने से पहले फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म शहीदों के नाम और जो हमारे नौजवान जो हमारा मुस्तक़बिल है यहाँ पर बैठा है, ये उनके लिए लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन का जिसका वादा है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरां, जब जुल्मों सितम के कोहे गरां रूई की तरह उड़ जाएंगे हम माकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर ये बिजली कड़कड़ कड़केगी। हम देखेंगे वो दिन का जिसका वादा है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम अहले सबा मरदूदे हरम, हम अहले सबा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे और अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, सब तख्त उठाले जाएंगे, सब ताज उठाले जाएंगे। हम देखेंगे वो दिन का जिसका वादा है, लाजिम है कि हम भी देखें। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो हाजिर भी है गायब भी। बस नाम रहेगा अल्लाह का जो हाजिर भी है गायब भी, जो नाजिर भी है मंजर भी। उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा जो तुम भी हो और मैं भी हूँ। और राज करेगी खल्के खुदा, और राज करेगी खल्के खुदा जो तुम भी हो और मैं भी हूँ। हम देखेंगे वो दिन का जिसका वादा है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वसलाम। और ताजर हज़रात और दीगर जमातों के कायदीन और कारकुन का इस पंडाल में आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ और साफी बरादरी और इंसानिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी
है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। कर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, 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 ऐ वतन।
ہم نے طے کر لیا ہم نے لے لی قسم خون سے اپنے سینچیں گے اپنا چمن ہم نے طے کر لیا ہم نے لے لی قسم خون سے اپنے سینچیں گے ہم یہ چمن جان لے کر ہتھیلی پہ ہم چل دیے باندھ کر سر پہ نکلے ہیں ہم یہ کفن سانس ہے